ویلکم بیک ناظرین. پرویز ملک صاحب، محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا کہ وہ ایک ابہام اور کنفیوژن جو کریٹ ہوا تھا اس کو وہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. آپ کے خیال میں یہ ابہام اور کنفیوژن کریٹ کس نے کیا تھا اور اس طرح کے بیانات سے کیا وہ کلیئر ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنے دیر کے بعد یہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے یہ جو انٹرپریٹیشن دی ہے، یہ ایک نئی انٹرپریٹیشن آئی ہے اور اس کو کبھی فارن آفس نے پہلے نہیں کہا، اسپیشلی کہ بزنس آفیشل ویزا از ایکویولنٹ ٹو ڈپلومیٹک ویزا. یہ ہم نے پہلے یہ زبان نہیں سنی. اور دوسرا آپ دیکھیں اس میں شک و شبہات کیسے آتے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی اب فارن منسٹر صاحب کو اس ایشو سے ہٹایا گیا، وہ ان کے اپنا پروگیٹو ہے ان کا پورٹ فولیو چینج کرنا، مگر ان کی اپنی سٹیٹمنٹ کو آپ کہاں لے جائیں جہاں انہوں نے کہا کہ مجھے پریشر تھا، مجھے ایون واشنگٹن سے امریکن ایمبیسڈر ٹو پاکستان نہیں، انہیں پہلے کیوں نہیں یاد آیا یہ چیز شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ فارغ منسٹری سے جب فارغ ہوئے اس وقت کیوں یاد آیا؟ یہ بات ایک علیحدہ ہے، میں تو کہتا ہوں. اور دوسری بات، اگر آپ نے میرے سے ایک سوال کیا تھا کہ میاں نواز شریف ایسے سیاستدان نہیں ہیں کہ وہ کسی کے مال پہ کھیلیں گے، وہ اپنی وکٹ پہ خود کھیلتے ہیں، اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہر اس پولیٹیشین کی جو ایک صاف ستھرا ہو، جو کریڈیبل ہو، جو ایک ملک کے لیے خدمت کرتا ہو یا ادروائز بھی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر ہم نے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کو پرومپٹ ہی کراتا تو پھر ان سے وہ فارم لکھوا بھی لیتا کہ آپ لکھ کے جائیے کہ جی اس کو امیونٹی ہے یا نہیں ہے، تو فیصلہ کر کے جائیے، بیچ میں ادھورا نہ چھوڑتا. تو آپ برائے مہربانی، میاں نواز شریف ایک میچورڈ سیاستدان ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور آج وہ ان کی سیاست بڑی کنسسٹنٹ اور ان کی عملاً ہارون رشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بیان دینا پہلے کیوں نہیں یاد آیا کہ ان کے اوپر اتنے پریشر سے، اور جب منسٹری سے فارغ ہوئے اس وقت کیوں یاد آیا؟ یہ ظاہر ہے جب وہ وزارت خارجہ میں تھے تو یہ بیان نہیں دے سکتے تھے، اور جو صحیح وقت آیا اس پہ انہوں نے بیان دیا. قبل از وقت کیسے بیان دے سکتے تھے؟ جب انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا تو انہوں نے دیا. اور دوسری بات مؤدبانہ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اسے سفارتی استثناء حاصل ہے، مگر چاہتی یہ ہیں کہ پاکستانی عوام یہ سمجھیں کہ وہ ایسا نہیں کہہ رہی ہیں، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کا سیاسی طور پر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کیا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ اس پر رد عمل ہوگا، عوام میں ناراضگی پیدا ہوگی اور شدید ناراضگی ہوگی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اسے سفارتی استثناء حاصل نہیں ہے. یہ تو فیکٹس کی بات ہے نا ہارون رشید صاحب. فوزیہ وہاب صاحبہ، عدالت کیا کہہ رہی ہے، فارن آفس کیا کہہ رہا ہے، میڈیا کیا کہہ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا میں کوئی امریکہ کے اس موقف کو تسلیم کر رہا ہے؟ آخر یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کس کا پریروگیٹو ہے یہ ہمیشہ عدالت فیصلہ کرتی ہے. اس کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ عدالت میں اس طرح مقدمے کی سماعت ہو کہ پوری طرح انصاف ہو. امریکیوں کو دباؤ ڈالنے اور دھمکیاں دینے کی بجائے اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی کہ انصاف حاصل ہو ان کے آدمی کو. لیکن ہارون رشید صاحب، یہی بات تو سب کہہ رہے ہیں. وفاقی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، پنجاب حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، دفتر خارجہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. تو ابہام اور کنفیوژن کیسے آ گیا؟ یہ امام تو آج تو انہوں نے پھیلایا ہے، فوزیہ صاحبہ نے. اور کس نے پھیلایا؟ اور بھی اس طرح کے کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں. تو فوزیہ وہاب صاحبہ، کیا آپ کی پارٹی ان فیکٹس کے اوپر کلیئر ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جو وہ بیان دیا تھا وہ میں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں دیا تھا، وہ میں نے اپنی آفیشل کیپیسٹی میں نہیں دیا تھا. اور میں آپ سے پھر گزارش کروں گی کہ فوزیہ وہاب صاحبہ، پاک امریکہ تعلقات پہ ریمنڈ ڈیوس کیس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ارشد صاحب، میں صرف آپ سے اتنا گزارش کرتی ہوں کہ پلیز ہم سب لوگوں کو جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. میرا آپ سے یہی سوال ہے، پاک امریکہ تعلقات پہ ریمنڈ ڈیوس کیس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، اس کے اثرات مجھے اچھے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہاں پاکستان میں تو 5-6 ہزار امریکی رہتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارے 10 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں. اور ہم بہت سے معاملات میں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. آج بھی ہمارا بچہ جب اس کو اپنی میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے یا کسی بھی سبجیکٹ میں اس کو ایک اعلیٰ ڈگری چاہیے ہوتی ہے تو وہ امریکہ کا رخ کرتا ہے. تو یہ تو ایک میں نے آپ کو معمولی سی بتائی ہے. باقی آپ کے سامنے ہے، ہمارے عسکری نوعیت کے تعلقات ہیں، ہمارے تجارتی نوعیت کے تعلقات ہیں، ہمارے بہت سارے میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ رہی ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ساری امپلیکیشن سمجھ نہیں آ رہی تھی جو انہوں نے بعد میں یہ بیان دیا؟
देखिए, अब शाह महमूद साहब का जब बाकायदा अपना एक स्टेटमेंट आएगा, अभी तो हम दूसरों के ज़रिए से ये सारी बातें सुन रहे थे। अब उनका जब स्ट्रेट अपना बयान आएगा तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने वाकई में क्या कहा है। अभी तक तो हमने फलां की रिपोर्ट और फलां के स्टेटमेंट या फलां के तज्जिए में ये सारी बातें सुनी हैं। लेट्स वेट, लेट हिम कम आउट विद हिज ओन वर्जन। फौजिया वहाब साहिबा, हमने ये भी सुना है उन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया जा रहा है। जो आपने बात की डिसिप्लिनरी एक्शन की, उसमें शो कॉज नोटिस के जरिए आप बयान मंगवा रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं कहती रही हूं कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी लिया जाएगा वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी। जो हमारे कवायद और ज़वाबित के जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए होगा। फौजिया वहाब साहिबा, अगर आप स्टेटमेंट का इंतजार कर रही हैं शाह महमूद कुरैशी की, तो जो नई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और राजा परवेज अशरफ साहब के बयानात, उनको आप किस तनाजुर में देख रही हैं? जो उन्होंने बयानात दिए वो उन्होंने जाती हैसियत में दिए या बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दिए या पार्टी की लाइन थी? वो पार्टी की लाइन थी। और देखिए, शाह महमूद साहब ने अगर उन बयानात को सामने रखा जाए तो उससे वो एक डिसिप्लिन की वायलेशन तो हुई है, प्लस ये कि उनको एक बड़ा रुतबे से नवाजा गया। ही वॉज वन ऑफ द चोजन फ्यू, और अगर उन्होंने उस रुतबे को लेने से इनकार कर दिया है तो ज़ाहिर है ये भी पार्टी की वायलेशन होती है, ये भी पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन है। ये पार्टी क़यादत की हुक्म अदूली इसको समझा जाता है। तो इट कैन नॉट बी टेकन इन एनीथिंग विच कैन बी कॉल्ड एज पॉजिटिव। तो शाह महमूद कुरैशी का भी वही अंजाम होगा जो नाहिद खान और सफदर अब्बासी और साबिक सदर लगारी का हुआ, जिसकी तरफ इशारा भी कर चुके हैं आपके मिनिस्टर्स और लेट्स पार्टी नॉट मेंबर्स। जंप टू कंक्लूजन, लेट्स वेट।